آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ خصوصی ایپیسوڈ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ میرے پیچھے دریائے سوات بہہ رہا ہے. پاکستان کا ایریا سوات بڑا خوبصورت ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال وہاں جاتے ہیں. سوات ویلی میں یہ دریائے سوات بہتا ہے اور اس بار تو خیر دریائے سوات کے حوالے سے کچھ انفارچونیٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں، منفی خبریں لگیں کیونکہ ایک ٹورسٹ فیملی سیالکوٹ کی دریا کی لہروں میں بہہ گئی. لیکن بہرحال یہ دریا پاکستان کا ایک اثاثہ ہے کیونکہ اس دریا سے جو قدرتی اثاثہ ہے اس سے ایک ایسی جگہ پہ ڈیم بن رہا ہے جسے مومند ڈیم کہا جاتا ہے. میں ایگزیکٹلی یہ مومند ڈیم کی سائٹ پہ کھڑا ہوں. مومند ڈیم سے پاکستان کو بجلی بھی ملے گی، پاکستان کو پانی بھی سٹورڈ ملے گا، یعنی کٹھا پانی مل جائے گا، اور پھر پشاور شہر کے لیے بھی 300 ملین گیلن پر ڈے پانی بھی سپلائی ہوگا. یہ بالکل میرے پیچھے ڈیم کا سٹوریج ایریا ہے. کو 54 کلومیٹر تک یہ ویلیز پانی سے بھر جائیں گی، اور جہاں میں کھڑا ہوں یہ بھی ڈیم ہے، یہ بھی پانی سے بھر جائے گا جب 2027 کے آخر تک یہ ڈیم بن جائے گا. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی حیرانی ہوگی جیسے مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ سپیل وے کی ہائٹ ہے. سپیل وے کا مطلب ہے کہ ڈیم کی اونچائی اس پوائنٹ تک ہے. آپ خود حیران ہوں گے کہ نیچے تو خالی جگہ ہے، اور میں نے بھی اسی طرح حیرانگی کا اظہار کیا. لیکن یہ دو پہاڑوں کے درمیان ناظرین جو آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے، یہ کنکریٹ راک سے بھر جائے گا، یعنی کنکریٹ لگے گا اور راک سے فل ہو جائے گا. اور یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کام ہو رہا ہے، اس کی بنیادیں رکھنا شروع کر دی گئی ہیں. تو یہ پورا ایریا، یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان گیپ ہے ابھی جو ویلی سی بن رہی ہے، یہ دریا کا ادروائز نیچرل کورس ہے، لیکن یہ بالکل فل ہو جائے گا. اور یہ جو 60-70 میٹر جس پہ میں ابھی کھڑا ہوں، عارضی طور پر یہ بلاک بنا ہوا ہے، یہ بھی پانی کے اندر آ جائے گا. لہذا آج ہم اس مومند ڈیم پروجیکٹ کی سائٹ پر آ کر آپ کے سامنے اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے کہ بجلی کیسے پیدا ہوگی، سٹوریج کتنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر پھر کہوں گا کہ چونکہ فلڈ جب آتا ہے تو پانی سٹور کرنے کے پاکستان میں کم ڈیم ہے، تو یہ ایک اور پاکستان کے سٹوریج کیپیسٹی میں اضافہ ہو جائے گا. پھر پشاور شہر کے لیے 300 ملین گیلن آف واٹر پر ڈے ایک بہت بڑی فیسلٹی ہوگی. آج ہم ڈیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور چیئرمین واپڈا جناب نوید اصغر چودھری صاحب کی بات چیت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم مومند ڈیم کی سائٹ پہ ہیں. مومند ڈیم ایک بڑا منصوبہ ہے پانی کو سٹور کرنے کے لیے، بجلی پیدا کرنے کے لیے، فلڈز کو روکنے کے لیے، اور پشاور کو بھی 300 ملین گیلن پر ڈے یہ پانی بھی سپلائی کرے گا. ہم نے آپ کو اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹس بتا دیے، پاور ہاؤس دکھا دیا، ٹنل دکھا دیے. اس وقت چیئرمین واپڈا جناب نوید اصغر چودھری صاحب ہمارے روبرو ہیں. میں اوورال جو پانی کے حوالے سے کوسچنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں، میرے ذہن میں آتے ہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. آج کل سیلابی موسم ہے، پانی بہت آ رہا ہے. میں انڈس کراس کر کے مومند ڈیم آ رہا تھا تو بہت پانی تھا. پانی کیوں ضائع کرتے ہیں ہم؟ اتنا پانی آ جاتا ہے اور سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی موسٹ پاپولس کنٹری. جی ہماری واٹر کی ڈیمانڈس، اور ہم وی آر اے ایگریکلچر اکانومی. جی ہاں. تو اس میں پانی کی ڈیمانڈ اور اس کو پراپرلی یوز کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی جب سے یعنی اس کی لوگوں میں اویئرنیس بڑھی ہے، اور لیٹلی ابھی انڈس واٹر ٹریٹی کا جو انڈیا کی طرف سے یہ ایک تھریٹ آیا ہے، معطل کی، اس کی وجہ سے یہ اس کا ایمفیسس اور بھی بڑھ گیا ہے، لوگوں میں بھی اویئرنیس بڑھ گئی ہے. ہماری اس پاپولیشن کو کیٹر کرنے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ پانی کی پراپر ڈسٹریبیوشن ہو. جس طرح
चारों सूबों का यानी एग्रीमेंट हुई, और उसके बेसिस पर जो वापडा जैसा इदारा जो इसमें एक कलीदी किरदार रखता है, वो इस तमाम प्रोसेस में सेंटर स्टेज उसने ले ली है, जहाँ पर हम पानी का ज़ख़ीरा करते हैं। हमारे पास रिजर्वायर्स तरबेला और मंगला जो बहुत पुराने हैं, और उसकी वो सेडिमेंटेशन की वजह से अब उनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, खास तौर पर तरबेला में सिल्टिंग इतनी ज़्यादा हो गई। अब पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत थी कि हम अपने वाटर रिजर्वायर्स पर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि लोगों के लिए पानी की जो फैसिलिटी है, जो हमारी कंजम्पशन की डिमांड है, उसको कैटर कर सकें। तो इसलिए वापडा हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से हमने प्रोजेक्ट्स 2 बड़े शुरू किए हैं, जिसमें एक दियामिर पाशा है, ठीक है, और एक ये मोहम्मद है, जिसमें आज आप तशरीफ लाएं। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, फिर मैं मोहम्मद पे आता हूँ। आपने खुद जिक्र किया इंडिया की तरफ से थ्रेट्स हैं, और उन्होंने वर्चुअली कहा हमने मुअत्तल कर दी है। बतौर चेयरमैन वापडा या वापडा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपको कितनी कंसर्न्स हैं कि अगर चनाब का पानी बंद हो गया, झेलम का बंद हो गया, मंगला इतना बड़ा रिजर्वायर है हमारा, अगर वाकई वो बंद कर देते हैं तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? देखिए जी, पाकिस्तान नेचुरली इंडिया की तरफ से एक थ्रेट है अब, और एक वी हैव टू टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड मेजर्स। इसमें ये तमाम जो भी हम मेजर्स लेंगे वो टाइम का यूनिफाइड एंटिटी, ये चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर ओनरशिप वापडा की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के पास वो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वो इंजीनियरिंग कैपेसिटी है। ये इदारा पिछले तकरीबन 6 दहाइयों से कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान की वाटर और हाइड्रो पावर के अंदर। तो इस इदारे के ऊपर नेचुरली ज़िम्मेदारी भी बहुत है, और हम ऐसे खूबी कोशिश करेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट की अब प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो ख़ास तौर पर चनाब पर जो स्टोरेजेस, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में दरियाए चनाब पर हमारी कोई स्टोरेज नहीं है, तो वापडा को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये डायरेक्शंस आई हैं। अच्छा जी, कि इमीडिएटली जो चनाब पर स्टोरेजेस हम प्लान कर रहे थे, और उसमें ऑलरेडी हमारी कुछ ना कुछ हेडवे हो चुका था। चनियोट डैम एक ऐसा मंसूबा है जो हम काफ़ी हद तक, ये हेड मिराला से नीचे है जी, बिल्कुल हेड मिराला से त्रिमू से पहले बिल्कुल एग्जैक्टली, और फिर पंजनंद भी है आपके पास। आगे तो ये 4 कैस्केडिंग डैम्स होंगे। इनकी तकरीबन मोर और लेस 1 मिलियन एकड़ फीट हर डैम की कैपेसिटी होगी स्टोरेज की। तो वापडा ने अभी से काम शुरू कर लिया, और इंशाल्लाह ताला हम अपार्ट फ्रॉम ये जो 2 बड़े मंसूबे हैं स्टोरेज के, इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन चारों मंसूबों पर काम जितनी जल्दी हो सके हम कर पाएँ। ये आपने बड़ी बात बताई कि चनाब पे अब स्टोरेज कैपेसिटी बन रही है, यानी पंजनंद है, त्रिमू है, मिराला है, ये जो चनियोट वाला ये कब शुरू होगा? देखिए जी, ये एक जो प्रोसेस होता है डैम का, नेचुरली एक पर्टिकुलर साइट सेलेक्ट होती है, उसके बाद उस साइट के लिए जिस तरह आपने देखा है यहाँ तकरीबन कोई 14 डिफरेंट लोकेशंस पर काम आज हो रहा है, वर्क फ्रंट्स जी, इसे मैसिव प्रोजेक्ट। और इस तरह के प्रोजेक्ट जिस तरह भाषा है, इससे भी बड़ा है, आपने देखा है। तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम साइट सिलेक्शन बड़ी इम्पॉर्टेंट हो। उसके लिए एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ हमें सर्वेस करने पड़ते हैं, साइट की टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी असेसमेंट, जी, उन तमाम पैरामीटर्स के बेसिस पर हम फिर फाइनलाइज करते हैं पर्टिकुलर साइट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इन हाउस एक बड़ी अच्छी कैपेसिटी है, बिकॉज ये काम हम वापडा बड़ी एफिशिएंटली करता रहा है थ्रू इन डेकेड्स। तो इसलिए हमने चनियोट के डैम में हमने इसकी एक डिज़ाइन जो वर्केबल डिज़ाइन होगा वो हम तकरीबन तैयार कर चुके हैं। जब ये भारत की तरफ से ये कहा गया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करते हैं और हेल्ड इन एबेंस का उन्होंने वर्ड यूज़ किया, पाकिस्तान के अंदर बार बार कहा गया कि जी मोहम्मद डैम जो है अब वो हम उस पर मोर फोकस करेंगे। क्या मोहम्मद डैम हमारी ज़रूरियात पूरी कर लेगा इन केस खुदा न खास्ता भारत पानी रोकता है चनाब का, झेलम का? देखिए जी, डैम का जो बुनियादी फ़ायदा होता है कि जब आपके पास पानी अवेलेबल होता है इन अबंडेंस, उसे आप स्टोर करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक
ڈاؤن اسٹریم آپ یوز کرتے ہیں فار اریگیشن پرپز, فار ڈرنکنگ واٹر اور باقی جو اس کی یوٹیلیٹیز ہیں. تو اس کیس میں مومند اس پورے علاقے کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا. اچھا, یہ وہ ڈیم ہے جو فلڈز کا آپ نے جس طرح دیکھا 2022 کا فلڈ ادھر سے گزر کے 2010 والا بالکل اڑ گیا تھا. جی مجھے یاد ہے, ہم کور کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. سو وہ ان فلڈ کے ریویجز کو کنٹرول کرنے کے لیے فلڈ میٹیگیشن کا بہت بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے یا سورس ہے ڈیمز. سو مومند ڈیم ریور سوات اور ریور کابل کا کانفلوئنس ہوگا, اور ڈاؤن اسٹریم جو پورے شہر چارسدہ نوشہرہ یہ افیکٹ ہوتے تھے بیکاز آف دی ڈیم, بیکاز آف نو ڈیمز. اور بالکل جی. سو جو 3.5 لاکھ کیوسک کا اس وقت 2022 والا فلڈ آیا, جس میں آپ نے بتایا منڈا ہیڈ ورکس جو تھا وہ اس کے 3 جو پلانکس تھے وہ بہہ گئے اس میں. تو وہ ناٹ اونلی ڈسرپشن آف لائف ہے, لوگوں کی جانیں گئیں, لوگوں کی روزگار پراپرٹی ڈیمیج ہوئی. اس کے لیے یہ ڈیم ایک انشاءاللہ تعالیٰ اٹس گوئنگ ٹو میٹیگیٹ فلڈس. اور پھر ہمیں کنٹرولڈ وے میں ناٹ اونلی ہم ایڈ کریں گے جو اس وقت ایگزسٹنگ کمانڈ ایریا, تو 18,000 ایکڑ ہمارا کمانڈ ایریا بڑھے گا اس سے. اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارا کمانڈ ایریا ہے اس کی فرٹیلیٹی بیکاز واٹر آپ کے پاس اور زیادہ ہوگا, وہ تقریباً 1,60,000 ایکڑ ہے جو ایگزسٹنگ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا. 1,60,000 ایکڑ کو پانی ملے گا سیراب کرنے کے وافر ملے گا. آپ کی موجودگی سے میں اور بھی جو 2-4 پبلک انٹرسٹ کے کوشچن ہیں میں کرنا چاہ رہا ہوں. مثلاً ایک کنسرن دیا جاتا ہے کہ جی وابڈا جتنے بھی منصوبے شروع کرتا ہے کوئی بھی بر وقت مکمل نہیں ہوتا, تاخیر کا شکار ہوتے ہیں, کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے, اور پھر جو فوائد جلد ملنا چاہیے وہ بھی تاخیر سے ملتے ہیں. دیکھیں جی, اس میں نیچرلی ایک جنرل اوپینین یہ ہوتی ہے کہ پروجیکٹس جو ہائیڈرو پاور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ریئلائز کرنا کہ ہائیڈرو پاور بڑی ایکسٹریم کنڈیشنز میں نہ لینڈ اس وقت لینڈ اویلیبل ہوتی ہے, روڈ ایکسیس اویلیبل نہیں ہوتی, اور ان جگہوں پر آپ نے کام شروع کرنا ہوتا ہے. تقریباً ہر پروجیکٹ میں سب سے پہلا چیلنج جو آتا ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو آپ نے ریلوکیٹ کرنا ہے. وہ آف کورس ان کی اس علاقے کے ساتھ بڑی پرانی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اٹ از آلویز اے بگ ٹاسک, اور اس میں ہم فورسیبل ایوکشن تو نہیں کرتے. ہمارا ہوتا ہے کہ لوگوں کا بائی ان ہو اور ان کو ہم آلٹرنیٹ جہاں پر موو کریں گے ادھر روزگار کے ہم پرووائڈ کر سکیں ایونیوز, اور لائک وائز ان کی لائیولیہڈ افیکٹ نہ ہو. وہ وی وانٹ ٹو کمپنسیٹ پیپل ان دی موسٹ میکسیمم وے. ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ کی سپورٹ اپ ٹو دیئر سیٹسفیکشن آف کورس کی سپورٹ کے ساتھ. آف کورس دے آر ملٹیپل لیئرز ان دی گورنمنٹ, کیونکہ یہ پروونشل گورنمنٹ کے آتا ہے زمرے میں, اور وہ پھر اس میں بعض جگہوں پر آلریڈی لینڈ ایکٹ کے مطابق جگہ نہیں ہے ایجوکیشن. ہاں, وہ موسٹ آف دی لینڈ جس طرح داسو میں ہے, مومن میں ہے, یہ ٹرائبل بیلٹ ہے, یہاں پر اس طرح لیڈ آؤٹ نہیں تھے ایز پر دی ان اے سیٹلڈ لوکیلٹی اور لوکیشن. تو ادھر پھر ہمیں یہ مشکلات ہوتی ہیں, اینڈ دیٹ از دیئر. پھر ریسورسز یہاں پر دیکھیں ہر چیز کو اسٹیل ہے, سیمنٹ ہے, مین پاور ہے, تو وہاں کو ان تمام چیزوں کو یہاں پر لے کر آنا. خود دیکھا ان پہاڑوں پہ روڈ بنائے گئے ہیں, بڑے بڑے ٹرکس اس پہ آ گئے ہیں. یہاں پر بریک ویلکم بیک ناظرین, ہم مومند ڈیم کی سائٹ پر موجود ہیں اور اس میسو پروجیکٹ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ 900 میگا واٹ سے زیادہ نیلم جیلم پروجیکٹ تھا, وہ بھی آپ کا ادارہ کر رہا تھا. پھر وہ اچانک بند ہو گیا کہ جی ٹنل میں پرابلم آ گئی. وابڈا کے انجینئرز کی کیپیسٹی نہیں ہے, یا جو اور ادارے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے, سوائل اسیسمنٹ میں غلطی ہو گئی, بڑا میسو لاس ہوا قومی خزانے. دیکھیں جی, نیلم جیلم پروجیکٹ آف کورس ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جس میں وابڈا نے اسے بنایا. اور پروجیکٹ میں دیکھیں جی 3 مختلف یعنی فنڈامنٹلی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کانٹریکٹر, ایک ہوتا ہے کنسلٹنٹ, اور ایک ہوتا ہے امپلائر یا کلائنٹ, جو وابڈا تھا اس کیس میں. ہمارے پاس نیلم جیلم میں یعنی دنیا کے ٹاپ کمپنیز کے کنسلٹنٹ تھے. اچھا. اور اسی طرح کانٹریکٹر بھی ہمارے ورلڈ کلاس کانٹریکٹرز تھے جو اس میں نیلم جیلم پروجیکٹ میں ڈپلوائے ہوئے.
انفارچونیٹلی وہ علاقہ جو ہے اس کی جیولوجی بہت ویک ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ پرون ہے ارتھ کویک کی وجہ سے, لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں, تو وہ ڈیم ایک یونیک ہے, وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو انڈرنیتھ نیل ایگزیکٹلی ٹنلز کے کوئی تقریباً 60 کلومیٹر کی ٹنلنگ انوالو تھی. اس میں دریا کے نیچے سے ہمارا یہ ان کی ٹنلز گئی ہیں, تو اس کا پریشر, واٹر پریشر جس کو یعنی پروجیکٹ کے اندر یعنی کوئی 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا اوور برڈن تھا. اور جب پانی آتا ہے سیپ کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک ویٹ ہوتا ہے. تو اس پروجیکٹ میں 4 سال وہ پروجیکٹ چلا, الحمدللہ وہ بجلی پیدا کی اپنی کیپیسٹی سے, بلکہ زیادہ پیدا کی. جو اس کی 69 میگا واٹ اس کی انسٹالڈ کیپیسٹی تھی, تو 1000 سے اوپر ایکویولنٹ ہم نے جنریشن کیا. انفارچونیٹلی بیکاز آف دی ویک جیولوجی اور یہ اوور برڈن وہ ٹائمز 1500 میٹر اینڈ ابو کا تھا, تو وہ وہاں پر یعنی یہ جو ابھی ریسنٹ ہوا ہے ہیڈ ریس ٹنل کے 2 ٹنلز تھیں جو جس کے اندر کوئی 40 میٹر کا پیچ ہے جہاں پر وہ کولیپس ہوئی ہے ٹنل. اور ہم نے گورنمنٹ نے ان کی ہدایت پر ہم نے آلریڈی اس کا جتنا سروے کروا چکے ہیں وہ وی آر آن ٹریک, اینڈ وی وڈ وانٹ کہ ہم اس کو پروجیکٹ کو ویل شوڈ برنگ اٹ بیک into operation as early as possible. جنرل پبلک کا کوشچن ہے اور شاید میرا سب لوگوں کا ہے کہ بجلی پاکستان میں مہنگی ہے, یعنی اس طرح کے جب پروجیکٹس آئیں گے تو بجلی سستی ہوگی. داسو ہے, آپ نے خود بیان کیا, دیامر بھاشا ہے, اس کے علاوہ بھی اور پروجیکٹ ہوں گے انڈس کیسکیڈ پہ. یہ بجلی سستی مزید ہونے کی کوئی آپ خوشخبری قوم کو دے سکتے ہیں؟ مائی لاسٹ کوشچن. جی دیکھیں جی, وابڈا پورے سسٹم کا لوگوں کو شاید اس طرح اندازہ نہیں, مگر ہم تقریباً 1/3 بجلی سسٹم کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری کوئی جنریشن کوئی سال کی 34-35 ارب یونٹ ہے. اچھا. اور نیلم جیلم کی اگر ایڈ کریں وہ تھوڑا سا ایز اے سیپریٹ کمپنی تھا, وہ کوئی 4.5-5 ارب یونٹ وہ بناتا. یعنی اگر 25,000 میگا واٹ بجلی گرمیوں میں چاہیے تو وابڈا کتنی دے رہا ہے؟ 25,000 میگا واٹ میں وابڈا کا کنٹریبیوشن تقریباً کوئی 10,000 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی. اور ہم سسٹم کا 1/3 پاکستان میں 132 ارب تقریباً یونٹ سال کے کنزیوم ہوتے ہیں. 132 ارب یونٹ سال کے, اور اس کے اندر سے تقریباً کوئی 40 ارب یونٹس وابڈا پیدا کرتا ہے. وابڈا پورے سسٹم کو یعنی آپ کو پتہ ہے آن ایوریج تقریباً 40 روپے تک چلی جاتی ہے پر یونٹ کاسٹ اینڈ کنزیومر کو. وابڈا آپ یعنی ہم پورے سسٹم کو سبسڈائز کرتے ہیں. انفیکٹ ہم کوئی 3 روپے 80 پیسے پر بجلی سیل کرتے ہیں سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو اس کی وجہ سے جو ابھی سر ایک منٹ ناظرین, چیئرمین وابڈا نوید اصغر چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ وابڈا 1/3 1/3 بجلی دیتا ہے نیشنل گریڈ کو, اور وابڈا 3 روپے 80 پیسے پر یونٹ بجلی دیتا ہے نیپرا کو. یعنی باقی جو جتنی بجلی دوسرے سورسز سے آ رہی ہے وہ بھی سبسڈائز کرنے میں حکومت کی مدد ملتی ہے. تو یہ وابڈا کی کنٹریبیوشن ہے کہ 3 روپے 80 پیسے پر یونٹ بجلی وابڈا گورنمنٹ کو دیتا ہے. مجھے آپ کو 40 روپے پر یونٹ تک بجلی گورنمنٹ دیتی ہے. سر جی, تو اس میں اس کی کنٹریبیوشن یعنی پورے انرجی سیکٹر کو سبسڈائز کر رہی ہے وابڈا. اور اس میں وابڈا کے انجینئرز, وابڈا کا تمام یعنی پورا ادارہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. اور وہ ایک یعنی ان پروجیکٹس میں آپ نے دیکھا ہے جس انٹینسٹی کا کام ہو رہا ہے, اور اس میں اس کو جیل ٹوگیدر کرنا, کانٹریکٹرز, کنسلٹنٹس, لوکل پاپولیشن, سیکیورٹی کا اسپیکٹس, کیونکہ یہ سارے ایریا آپ نے دیکھا ہے پرون ہیں, ایگزیکٹلی رسک ایورس ہیں بہت. وہ ہم ہر اکوپمنٹ اس کو سیٹلڈ ایریا سے شہروں سے امپورٹ کر کے مشینیں یہاں آتی ہیں. تو اس پروسیس کو سیملیسلی انٹیگریٹ کرنا وہ ہمارے آفیسرس, ہمارے انجینئرس یہ کام سر انجام کر رہے ہیں. اور آئی تھنک آئی ایم پراؤڈ ایز اے چیئرمین وابڈا ٹو ریپرزینٹ one of the most efficient entity in the country. As a public sector entity, ہمارا we still are second to none, اور ایک international credibility ہماری ہے. اور ہماری اس کی وجہ سے پروجیکٹ لائک تربیلا جو 50 سال سے we have completed 50 years of a project like تربیلا. Thank you so much sir. نوید اصغر چودھری صاحب, چیئرمین وابڈا. ناظرین ہمارے ساتھ
ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ہمارے روبرو تھے. بہت سارے سوالات وابڈا کے حوالے سے جو ابھرتے رہتے ہیں وہ میں نے ان کے سامنے پیش کیے. مجھے اس وقت مومن ڈیم سائٹ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.